نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت یعنی ہرس کے ساتھ ہو، لالچ کے ساتھ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ کے بغیر ہو، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، حضور فرماتے ہیں یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب کسی شخص کو پیار ہو جائے کہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں، دولت اکٹھی کرنی ہے، مال ہی جمع کرنے ہیں، جب اس کا یہ ذہن بن جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے حقوق ضائع ہوتے نظر آئیں تو ہوتے رہیں، یتیموں کا مال ہے کہ غریبوں کا مال ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے کہ خیرات کا مال ہے کہ کس چیز کا مال ہے، کسی شرعی پابندی کا لوگ خیال نہیں کرتے، غلبہ جو کر گئی دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑ ہے، نقصان کرتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل۔ یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ جس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے، رب رسول سے ہو جائے پیار تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے۔ اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سکھ جتنی لذت دیتے ہیں، دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں۔ موت اور حیات، دنیا میں آنا اور دنیا سے چلے جانا، بہت لمبا فلسفہ نہیں، یہ کوئی بہت الجھاؤ والی بات نہیں، یہ کوئی ایسا نقطہ نہیں جس کا سرا ہاتھ نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ بڑی سادی سی بات ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصود اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال کرنا ہے۔ اچھے اعمال کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، انسان کی منزل آخرت ہے، اور وہ اس لیے آیا ہے کہ اپنی اس منزل کے لیے زاد راہ جمع کرے، یعنی اچھے اعمال اختیار کرے۔ اب جب انسان کسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے نہ اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اسے گاڑی پر سوار ہونا ہے، راستے کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، راستے میں اگر اسے زندہ رہنا ہے اس کے لیے جس مناسب خوراک کی اسے ضرورت ہے اس خوراک کا اس کو حصول کرنا ہے۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس ضرورت کو اختیار کرے گا، لیکن ضرورت کو کبھی منزل نہیں بنائے گا۔ راستہ ہوتا ہے، راستہ کبھی منزل نہیں ہوتا، لیکن راستے کو اختیار ضرور کیا جائے گا۔ اسلام کے اس خوبصورت فلسفے کو سمجھیں کہ انسان دنیا میں آیا اچھے اعمال کرنے کے لیے۔ اب دنیا میں چونکہ اس نے رہنا ہے تو رہنے کے لیے اسے گھر کی بھی ضرورت ہے، اسے اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے لباس کی بھی ضرورت ہے، اسے اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہیں، یہ حقیقی منزل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ چیزیں جو ضرورت کی تھی اسی کو اپنی منزل سمجھ لیا، کھانا ہے، پینا ہے، بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، اسی میں زندگی کو گزار دیا۔ ان چیزوں کو برتنے کے لیے ضرور استعمال کریں گے، لیکن منزل حقیقی آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی منزل ہے مسلمان کی۔ تو زندگی میں زہد کمایا جائے۔ یہ جو زاہد ہوتے ہیں، زہد کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہ کے بھی دنیاوی لذات کو ترک کرتے ہیں۔ وہ کوئی کٹ نہیں جاتے، وہ کوئی مجذوبانہ زندگی نہیں گزارتے، وہ چیزوں کا حصول تو کر رہے ہوتے ہیں پر ان کا دل چیزوں سے نہیں جڑا ہوا ہوتا، دل اللہ رسول سے جڑا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے، عقیدے والا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ نظریاتی نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام داعیہ اللہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے، نظریہ۔ حضور نے ہماری سوچوں کو بدلا ہے، ہمیں نظریاتی بنایا ہے۔
دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے، جو کاوش کرنی ہے، جو کما لینا ہے، وہی صرف ہمارا ہے۔ عقل کے زور پر، علم کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر، میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے، اور یہ اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے۔ معاذ اللہ، یہ عام نظریہ غیروں کا ہے۔ مسلمان کا کیا نظریہ ہے؟ مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمے ہے، باقی ہونا وہ ہے جو رب نے جانا ہے۔ یہ نظریہ ہے۔ عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے۔ جب رب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جس کو چاہے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، یہ ایک نظریہ ہے۔ قائد اعظم اسلامی ملک نہیں بنانا چاہتے تھے تو کون سا بنانا چاہتے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے جواب میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جو پاکستان بنانے والے تھے نا، وہ آپ کی طرح کے لوگ نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ کی طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو مشیر بنا لیتے ہیں، وزیر بنا لیتے ہیں۔ یہ کتنی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، کتنی تباہی کرتے ہیں۔ دیکھیے بخاری میں موجود ہے، ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کو بلا کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ساری باتیں پوچھی۔ ایک ایک بات اس نے حضور کے بارے میں پوچھی، اور آخر میں یہ بھی پوچھا کہ کیا انہوں نے معاذ اللہ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، قربان جاؤں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے میں نے دیکھی ہیں، ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے ہیں۔ محبوب نے جب بھی بولا حق اور سچی بولا ہے۔ اس کی نا طبیعت میں دین اتر گیا بادشاہ کی۔ اس نے اس کے جواب میں بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا جس نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اس کی طبیعت تسلیم کر گئی کہ نبی پاک علیہ السلام سچے اور آخری نبی ہیں، اور اس نے اظہار بھی کیا، کہنے لگا مجھے یہ تو امید تھی کہ اللہ کے آخری محبوب علیہ السلام اپنی شانوں، عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں سمیت تشریف لانے والے ہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اہل عرب میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا میں جلدی سے حاضر ہو کے نا حضور کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ لیکن بادشاہ تھا نا، بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ماحول کو ذرا تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی نا اپنے جتنے اس کے وزیر مشیر تھے ان کو بلایا اور اپنے محل میں دعوت دی۔ ذرا انداز دیکھیے گا، اور خود بالا خانے کے اوپر چڑھ گیا، دروازے بند کر لیے، اور اوپر چڑھ کے نا انہیں بالا خانے سے جھانک کے کہنے لگا تمہیں بھی پتہ چل گیا، مجھے بھی پتہ چل گیا، اللہ کے آخری رسول تشریف لے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرا خیال ہے کہ ہماری اور تمہاری بہتری اور بقا اسی میں ہے کہ ہم بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے جا کے محبوب پاک کے دامن کو تھام لیں، حضور کی فرما برداری قبول کر لیں۔ اب جب بادشاہ نے یہ بات کی تو وہ جو وزیر تھے، مشیر تھے، ان کی حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ تو دروازوں کی طرف دوڑے کہ کھولیں گے اور نوچ لیں گے بادشاہ کو، یہ کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ اس قدر زیادہ ان لوگوں نے اظہار کیا استغفر اللہ معاذ اللہ دین سے دوری کا۔ جب بادشاہ نے یہ کیفیت دیکھی نا، اوہو، بندے دیکھ کے رب رسول سے دور رہ گیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں بھائی، نہیں، میں تو صرف تمہیں آزما ہی رہا تھا کہ تم اپنے دین کے ساتھ کتنے پختہ ہو۔ ہم نہیں کہیں بھی جا رہے، ہم یہیں رہیں گے، یہی ہمارا دین رہے گا۔ ان وزیروں نے، مشیروں نے، دوستوں نے، قریبی لوگوں نے رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آنے دیا۔ اتنا برا اثر کرتے ہیں یہ مشیر وزیر، اتنا خوفناک حال کر دیتے ہیں انسان کا قریب رہنے والے لوگ کہ سامنے کرم کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی دیکھو، وہ دور اس لیے رہ گیا کہ اس کے دوست ٹھیک نہیں تھے، مشورہ دینے والے ٹھیک نہیں تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فقراء سے فرمائے گا کہ اٹھو، جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا اس کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں پانی پلایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہیں کپڑا پہنایا تھا اس کا بازو تھام کے جنت میں لے جاؤ۔
پھر وہ غریب لوگ، وہ فقراء اٹھیں گے، کسی کو اس لیے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا، کسی کو اس لیے جنت میں لے جائیں گے کہ اس نے پانی پلایا تھا، کسی کی اس لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ اس نے کھانا کھلایا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں، اللہ ہی کھلاتا ہے تو بندے کھاتے ہیں، لیکن تم جب کسی غریب بہن کے گھر جا کے، غریب رشتہ دار کے گھر جا کے اس کی مٹھی میں 4 پیسے دے کے آتا ہے تو اس کے وہ گرے ہوئے آنسو خدا کی رحمت تیرے قریب کر دیتے، تیرے قریب کر دیتے۔ جب تو بہت بڑا ہو کے کسی چھوٹے کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے نا، وہ دعائیں جب تو لیتا ہے نا، وہ لہجہ جب تو لیتا ہے تو پھر زندگی میں رنگ بدل جاتا ہے۔ پھر ایسی خوشیاں آتی ہیں کہ جو تیرے چہرے سے تو بظاہر مسکراہٹ نہیں چھلکتی، لیکن تیرے سارے وجود کو پھول بنا دیتی ہے، سارے وجود کو پھول بنا دیتی، نفع ہوتا ہے۔ تو لہجے کو کبھی، اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہے، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا۔ تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی، کچھ لوگ کفار کی، مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے بھی۔ کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔ مکمل، جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین، تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے۔ یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ 4 خوبیاں علماء نے لکھی حضرت جعفر طیار کی۔ ایک تو یہ ہے نا، اس کے علاوہ 4 خوبیاں۔ ایک تو حضرت جعفر طیار فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ میرا بچپن سے ذہن ہے کہ پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، ذہن ہے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے زندگی میں شراب نہیں پی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو جو نشہ کر کے عقل ہی قائم نہ رہے، آپ دیکھیں نا اونچے لمبے قد کا آدمی ہو اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو گندگی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ ایسا نشہ جس سے عقل زائل ہو جائے، شعور چلا جائے، یہ کام کیا ہی نہیں۔ اور تیسرا فرمایا کرتے تھے کبھی کسی کی بیوی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا۔ توجہ کرنا، بڑے آدمی کی بات ہے، بڑے فکرے۔ فرمایا کرتے تھے کبھی کسی کی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ میں غیرت مند ہوں، میں غیرت مند ہوں۔
اور جب میں غیرت مند ہوں کہ کوئی میری بیوی کو نہ دیکھے تو پھر مجھے یہ بھی غیرت کرنی چاہیے کہ میں بھی کسی کی عورت کو نہ دیکھوں۔ فرماتے تھے میں نے کبھی کسی کی عورت کو بری نظر سے، اور چوتھی بات فرمایا کرتے تھے میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ کیوں؟ فرماتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ جھوٹ بولنا کمینہ خصلت لوگوں کا کام ہے، کرنا کچھ اور بتانا کچھ، کہنا کچھ اور واقعہ کچھ اور ہونا۔ فرماتے ہیں جھوٹ کبھی میں اسے سمجھتا ہی نہیں کہ یہ 4 صلاحیتیں حضرت جعفر